آج ہم اس رات میں بیٹھ کر توبہ کریں اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرتے ہوئے اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں، تاکہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس رات میں جو ہے بزرگان دین اولیاء کاملین نے فرمایا کہ اس رات کو استغفار پڑھتے ہوئے گزارو۔ استغفار ایسا وظیفہ ہے کہ جو گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی دی گئی کہ جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، اسی طرح استغفار پڑھنے والا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کا ورد کریں۔ اس رات زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھی جائے، کم سے کم 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اس کے علاوہ بزرگان دین نے نوافل بتائے کہ اس رات میں آپ نوافل پڑھیں، جتنی ہمت ہو اتنے نوافل ادا کریں۔ آپ 20 پڑھ سکتے ہیں 20 پڑھیں، 25 پڑھ سکتے ہیں 50 پڑھ سکتے ہیں، جتنی آپ کی ہمت ہے۔ اور ان کا طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ جب آپ نوافل کے لیے کھڑے ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ شریف، اسی طرح 2 رکعت نفل ادا کریں۔ اور جتنے زیادہ نفل ادا کر سکتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ نفل ادا کریں، اور پھر سجدے میں سر رکھ کے ان کی قبولیت کے لیے دعا کریں، اور پھر دعا کریں کہ الہ العالمین اس عبادت میں اگر کوئی کمی ہو یا کوئی غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں معاف فرما، اور اس عبادت کو، اس نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو یہ تو ہو گئی اس رات کی عبادت۔ اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے ہیں، یہ بہترین طریقہ ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھیں تاکہ ثواب کے آپ مستحق بنیں۔ تو جو بھی عبادت زیادہ سے زیادہ اس رات میں ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے۔